یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے اللہ کے یہاں مقبولیت ہوتی ہے اور کام جاری رہتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ سارے عالم میں کام پھیلا، میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخ میں ایسی کوئی تحریک شاید ہی ہو کہ اتنی وسعت کے ساتھ اس کے ذریعے سے اصلاح ہوئی اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ مولانا الیاس کیا تھے؟ ان کے اندر کون سی صلاحیت تھی؟ اصل کیا تھا؟ درد و اخلاص، محبت و فنائیت، اور اس چیز نے ان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کام چلا، میوات میں گشت ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے بھی کہتے تھے، اور خود ان کا معمول تھا کہ حضرت رائے پوری کے پاس جاتے تھے کہ حضرت لوگوں سے مل مل کے دل پر زنگ آ گیا، حضرت کے پاس دل کا زنگ چھڑانے کے لیے آیا۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کتنی بڑی تحریک لے کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے کیسا کام ان سے لیا، لیکن اصل وہ دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کی طرف توجہ تھی، اور اسی فنائیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت رائے پوری سے بڑا تعلق تھا ان کا، پہلے بھی سنایا ہوگا۔ ایک مرتبہ دہلی ہی میں غالباً قصہ پورہ میں حضرات ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت رائے پوری پیٹ کے مریض تھے، 2 رکعت سنت تیزی سے پڑھ کے حضرت جا کے لیٹ گئے، اور مولانا الیاس صاحب طویل نوافل پڑھتے تھے۔ 2 رکعت پڑھی، ایک دم سے بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حضرت میری ایسی سینکڑوں رکعتوں سے تو آپ کے پاس بیٹھنا بہتر ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اس کو فنائیت کہتے ہیں۔ اس میں احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اگر ختم ہو جائے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ آدمی پیاسا ہے لیکن پیاس کے احساس میں، بھوکا ہے لیکن اس کو بھوک کا احساس نہیں، کیا ہوگا؟ جان ختم ہو جائے گی۔ لوگ زبردستی کھائیں گے، کھاؤ کچھ تو کھاؤ، کچھ تو پیو، اور نہیں ہو سکتا، نہیں چل رہا، متلی ہو جائے گی۔ اس کو احساس ختم ہو گیا بھوک کا، پیاس کا، اس کی جان خطرے میں۔ اسی طرح جو روح کی بھوک ہے اور اس بھوک میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو روح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جان کیسے ہی، جسم کیسے ہی طاقتور، ساری صلاحیتیں کتنی اعلیٰ درجے کی، لیکن اگر خدا نخواستہ روح کے اندر جو بھوک ہے، اس بھوک کا احساس ختم ہو تو پھر یہ سخت خطرے کی بات ہے۔ ایسی دسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کہ وہ بھوک ان کی ختم ہو گئی اور وہ احساس ختم ہو گیا کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، کچھ لینے کی، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو خاص طور سے جو چیزیں خطرے کی ہوتی، علم زیادہ ہے، دعوت کا کام آدمی خوب کر رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، وہ خطابت کا شہسوار ہے، لکھنے پڑھنے کا امام ہے، سب سے زیادہ خطرے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بڑائی کا جو ایک اندر سے احساس بڑھتا ہے تو پھر روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب خطرناک بات ہے۔ اس دین میں اساسی چیز ہے، اللہ کے لیے کرو، اپنے کو بے حقیقت سمجھو، سب کچھ کر کے سمجھو کہ ہم نے کیا کیا، بھئی اللہ نے توفیق دی، اللہ نے صلاحیت دی، ہماری کیا حقیقت ہے، اللہ کی طرف اس کو منسوب کرو، اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرو، اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پیام انسانیت کا جلسہ تھا 12 دری میں، تو لوگوں نے بار بار نسبت کی، مولانا نے تحریک شروع کی، مولانا کی تحریک پیام انسانیت۔ اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوئی تو حضرت نے بڑے جوش میں کہا، میری کیا حقیقت، میری طرف ہرگز اس کی نسبت نہ کی جائے، اس کام کی نسبت پیغمبروں کی طرف کرو، اس سے برکت ہوگی، میں آج ہوں کل ختم ہو جاؤں گا، میری کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جملہ حضرت نے کس دل سے کہا؟ یہ اصل ہے،
سب کچھ کر کے آدمی کہے میری کیا حقیقت، میں کیا کرتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا اس میں میرا کیا کیا ہوا ہے. سچی بات تو یہی، اللہ نہ کرائے تو آدمی کر سکتا ہے، اور جہاں پہ روک لگ جائے کہ صلاحیت کا استعمال غلط ہونے لگے. صلاحیت کیا ہے؟ صلاحیت اصل اس کا صحیح استعمال، اس کا استعمال غلط ہونے لگے پھر بالکل الٹ جاتا ہے معاملہ. تو اس لیے طلباء کو اور فارغین کو اس کی طرف خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. اول محنت، اخلاص، جذبہ قربانی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فنائیت، تاکہ سب کچھ ہونے کے بعد آدمی حقیقت کو فراموش نہ کر دے. یہ نہ سمجھ لے کہ میں تو کچھ ہو گیا. جہاں یہ آیا ذہن میں کہ میں کچھ ہو گیا، وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. انتہائی خطرناک بات ہے. تو اس لیے اس میں بہت احتیاط ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے. اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، یا کم از کم کسی سے اپنا ایسا تعلق رکھے کہ جو کہے ہم مانیں گے، ہماری کیا، ہمارا فہم کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سچی بات یہ ہے کہ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، لوگ جانتے نہیں ہوں. اپنے زمانے کا وہ صحیح علامہ کا اگر استعمال ہے تو سید صاحب کے لیے واقعی وہ علامہ وقت. اور اللہ نے ان کو جو دونوں طرح کا علم دیا تھا، معقولات و منقولات کا، بہت کم لوگ ایسے اس پائے کے ہوتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی کا علم معقولات کا زیادہ تھا، منقولات کا اتنا زیادہ نہیں تھا. ان سے بعض فروگزاشتیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں ہیں. انہی فروگزاشتوں کی بنا پر، خاص طور سے الکلام ان کی کتاب ہے، اس میں بعض غلطیاں ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس سے اختلاف کیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں نے اس زمانے میں کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا تھا. علامہ سید سلمان ندوی ان کے شاگرد تھے، لیکن ان کا دل عجیب تھا. سب کچھ حاصل کرنے کے بعد حضرت تھانوی کی خدمت میں چلے گئے. اول تو پہلے بھی ان کو اللہ نے جو فہم دین دیا تھا تو کبھی انہوں نے شذوذ اختیار نہیں کی. ہمیشہ دیکھو ان کی کتابوں میں جمہور کی رائے، اس پر چلنے کی کوشش. کہیں ان کو علمی طور پر کوئی رائے نظر بھی آئی کہ شاید یہ بہتر ہو تو اس کا تھوڑا سا اظہار کر کے پھر رجوع کیا کہ نہیں، بہرحال چونکہ جمہور کی رائے نہیں ہے تو اس لیے میں اپنی اصل رائے رکھتا ہوں، جمہور کے مطابق ہی رکھتا ہوں. اور جب حضرت تھانوی سے انہوں نے بیعت کی، بہت واویلا مچایا لوگوں نے، اتنا بڑا آدمی، ایسا صاحب عقل، ایسا صاحب فہم، حضرت تھانوی کے پاس اور حضرت ہم کہہ رہے ہیں اشرف علی صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت. حضرت نے کہا سید صاحب نے، ایک طرف کہتے ہیں اتنے صاحب عقل، اس کے بعد کہتے ہیں بیوقوف. بھائی صاحب عقل تھا تو کچھ سوچ کر گیا نا. تو جب صاحب عقل کہتے ہیں تو آگے بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ یا تو صاحب عقل نہ کہیں یا بیوقوف نہ کہیں، ایک بات کہیں. تو وہ اللہ نے ان کو جو احساس تھا بھوک کا، وہ احساس دیا کہ ایک کمی ہے. بلکہ جا کر کہا کہ واہ واہ کا مزہ تو بہت پایا، اب کچھ آہ کا مزہ چاہتا ہوں. اور سید صاحب کے وہاں جا کر تھانوی کے پاس گیا، چونکہ لکڑی بالکل خشک تھی، فوراً کام ہو گیا. حضرت کیا یہ اصول تھا کہ 50 خط لکھو اس کے بعد بیعت کروں گا. حضرت جب گئے سید صاحب، اور اشعار بھی ہیں ان کے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 50 خط کی شرط تو ہے، لیکن اگر صبح شام بھی ایک پوسٹ کارڈ ڈال دیجیے تو 25 دن میں ہو جائیں گے. تو وہ تو کام بس ہونا تھا. اور اتنی جلدی خلافت ملی کہ بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوا کہ کب سے پرانے اتنے بڑے بڑے علماء پڑھیں، اور یہ حضرت تو ابھی آئے اور لے کے چلے گئے. حضرت نے فرمایا تھانوی کی لکڑی خشک تھی، ذرا سی چنگاری گئی اور بس بھڑبڑ جلنے لگی. تو حضرت سید صاحب کا یہ مقام تھا. اور عجیب بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بعض جو شذوذ کی بعض چیزیں تھیں ان سے بھی رجوع کر لیا. نہیں، جو جمہور کا مسلک ہے بس وہ اختیار ہے. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ میں تمام اپنے اہل تعلق کو، ندوے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ جمہور کے مسلک سے نہ ہٹے. ہمارے حضرت معلی میاں صاحب، انہوں نے جو چارٹ بنایا ندوے کا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روداد چمن میں جو بنایا تھا، تو اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ ندوے کا جو مسلک ہے وہ جمہور اہل سلف کا مسلک، اور کبھی بھی اس سے ہٹنا. اس میں عافیت. ہم اپنے لیے نیا راستہ انتخاب کریں گے تو ہم کہاں جا کر گریں گے، اور کس شذوذ میں جائیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے. ہم کیسے ہی صاحب علم ہوں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن یہ جب چیز حاصل ہوتی ہے، جب آدمی اس بھوک کو محسوس کرے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے، جب اس بھوک کا احساس ہوتا ہے تو کسی اللہ والے جو فانی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے کو مٹانے والا ہے، اس کے در پہ پڑ جاتا ہے.
اللہ اس کو بھی وہ فنائیت نصیب فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سید صاحب کو مقام دیا کہ جامعیت ایسی شاید ہی کم لوگوں میں ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ زمانے میں نام لینا تو اچھا نہیں، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جو جامعیت اللہ نے سید صاحب کو دی تھی، میرے خیال میں شاید ہی جامعیت کسی کو حاصل ہو۔ یہ سیرت النبی شاہکار ہے، جو ابتدا کی جلدیں بڑی علمی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو سید صاحب کا لکھا ہوا ہے وہ تو شاہکار ہے۔ وہ گویا کہ شریعت النبی، صرف سیرت النبی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ جو تفقہ ہے اور خاص طور سے جو سیرت کا اصل پیغام ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جس کو فقہ السیرہ کہتے ہیں۔ وہ فقہ السیرہ کا لب الباب ہے، جو بعد کی جو جلدیں ہیں سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی لطافت کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ اور پورے انصاف کے ساتھ اور یعنی توازن کے ساتھ انہوں نے جو بحث کی ہے مختلف مضامین، وہ شاید آپ کو آسانی سے کہیں نہیں ملے گی۔ یہ ان کا وہ توازن و کمال ہے سید صاحب کا، شریعت پر نگاہ، اور پھر وہ پورے اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ اس کو انہوں نے علمی انداز میں پیش کیا۔ ان کو جو علم اللہ نے دیا تھا، خال خال لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس علم والا تو ہندوستان میں شاید بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے، اور ندوے میں شاید ہی کوئی ہوا۔ حضرت علی میاں صاحب کو اللہ نے جو مقام دیا تو اور مقام تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب کا جو علم شریعت کا تھا وہ حضرت مولانا سے آگے تھے، ان کے استاد تھے اور ان سے آگے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت مولانا سے دوسرا کام لیا، لیکن اس میں سید صاحب کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن دیکھو کیسے اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ اور جمہور کے مسلک پر چلتے ہوئے انہوں نے دین کی پوری ترجمانی سیرت النبی میں کی، اور بعض جگہوں پر خود ان کی آراء تھیں، انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا لیکن فوراً پھر رجوع کیا کہ نہیں، جو جمہور کا مسلک ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، یہ اصل ہے۔ اور یہ چیز جب ہی آتی ہے جب آدمی کسی کی جوتیاں سیدھی کرے، اس کے بغیر تو آتی نہیں۔ یہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اور جب بھوک کا احساس نہیں ہوتا تو آدمی کو اندر سے یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی۔ تو بھائیو، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اخلاص اور اس کے ساتھ فنائیت۔ اور بھی جب پھر علم آگے بڑھتا ہے اخلاص و فنائیت کے ساتھ تو آدمی نہ جانے کہاں پہنچتا ہے، آسمان کی کن بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پورا خاندان تو عجیب و غریب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، ہندوستان کے لیے مایانات، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان کی زندگی تم دیکھو تو یہ حقیقت نظر آتی ہے۔ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو خاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو علم کی گہرائی پیدا ہو، جتنی تم محنت کر سکو محنت کرو۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، پڑھنے والے ان طلباء کو موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں یہاں کتنوں نے سیرت النبی پڑھی، اور میں فرض سمجھتا ہوں کہ ہر ندوی اگر وہ سیرت النبی سے نہیں پڑھی تو کیا ندوی ہے وہ۔ حضرت سید صاحب کی تصنیفات خوب پڑھنی چاہیے، اور حضرت علی میاں صاحب، کہ میں تو بار بار کہتا ہوں یہ دو حضرات ندوے کے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت ماں قصہ سناتے تھے ایک مرتبہ کہ جو ندوے کا پرانی عمارت ہے نا، گول گول سیڑھی نا، کہ ہم اوپر سے آ رہے تھے اور سید صاحب نیچے سے اوپر جا رہے، اچانک راستے ملاقات ہوئی، ہاتھ پکڑا کہ مولوی علی صاحب، ہر ادارے کے لیے آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، ندوے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل شخصیت ہونی چاہیے تاکہ طلبہ اس کو دیکھیں اور اس کے طریقہ کار کو، اس کے علم کو اختیار کریں۔ کہ خود ہی فرمایا کہ اگر یہاں کوئی ہو سکتا ہے تو علامہ شبلی ہو سکتے ہیں، مولانا منگیری ہو سکتے ہیں، ماں عبدالحی حسنی ہو سکتے ہیں، اور پھر خود ہی فرمایا کہ مگر میری رائے یہ ہے کہ ماں عبدالحی حسنی سے زیادہ جامع کوئی نہیں۔ تو حضرت ماں فرمایا لگے، میں نے کہا حضرت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں، میں کہاں، لیکن حقیقت ہے کہ ندوے کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت ہے تو علامہ سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، یہ دو آئیڈیل شخصیات ہیں جن کے سانچے میں سب ڈھل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب کیا ہے، وہ حضرت علی میاں کا سانچہ ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت سید صاحب کے بعد بہت سے اللہ کے بندے پیدا ہوئے جن کو اللہ نے توفیق دی، تو یہ دو سانچے ہیں ندوے کے، اور یہ بہترین سانچے۔ ان کی کتابیں جتنی تم پڑھو گے اللہ تمہیں وہ توازن بھی دے گا، وہ گہرائی علم کی دے گا اور رسوخ دے گا، اور اس کے ساتھ جو اور کتابیں ضروری ہیں وہ بھی ان کا بھی مطالعہ ہو۔ لیکن اس کو یاد رکھو کہ سب سے زیادہ پڑھو، سید صاحب کو پڑھو اور حضرت علی میاں کو پڑھو۔ اگر تم نے صرف ان دونوں کی کتابوں کو پی لیا، میں سمجھتا ہوں تم علامہ وقت ہو جاؤ، اور تمہارے اندر وہ فکر پیدا ہو جائے گی، اس کی بلندی ایسی پیدا ہو جائے گی کہ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم لوگ کا مزاج عجیب ہے،
نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں پڑھتے ہیں. اس وقت کے انحرافات جو چل رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، خان صاحب کا انحراف وحید الدین خان کہ دکھتے بہت اچھا ہیں، ناولوں کا مزہ آتا ہے. میرے بھائی ناول پڑھو تو ناول کا مزہ تو آئے، لیکن جو تمہیں اصل مغز لینا ہے اور وحید الدین خان سے تو نہیں ملے گا. وہ کوئی عالم نہیں، اور ان کے اندر انحرافات. اور ایسے ہی شاذ تو شاذ ہے ہی، تو سراپا شاذ ہے، لیکن وہ بھی اچھا لکھتا ہے، اور بھی بہت سے اچھا لکھنے والے ہیں. حد چھوڑو سب کو، صرف دو کو پڑھو، علامہ سید سلیمان ندوی کو پڑھو اور حضرت مولانا علی میاں کو پڑھو. تمہارے علم کے لیے کافی، تمہاری فکر کے لیے کافی، اور تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو 10 مصنفین کو پڑھ کر شاید تمہیں حاصل نہیں. تو یہ بڑی بنیادی بات. لیکن یہ کوئی بتانے والا ہے، تمہیں کوئی بتا رہا ہے، تمہاری کوئی رہنمائی کر رہا ہے، تو وہ چیز تمہیں حاصل ہوگی. اور اگر تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر رہا ہے تو وہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ علم کی پختگی ہو، اس کے ساتھ فنائیت ہو، اس کے ساتھ اخلاص. پھر وہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. جو اللہ نے سید سلیمان ندوی کو دیا، حضرت مولانا علی میاں کو دیا، ان کو کیا ضرورت تھی شاہ عبد القادر کے پاس جا کر ان کی خدمت پہ رہنے کی، حضرت محمد علی لاہوری کے یہاں جا کر وہاں چلہ کشی کرنے کی جو لاہوری مسجد میں حضرت مولانا علی میاں نے کیا، اور کیسی مشقت کے ساتھ کیا. یہ ایک تربیت کا راستہ ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں، بہت قدیم سلسلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا، حضرات صحابہ سے چلا، اولیاء اللہ سے چلا، اور قیامت تک چلے گا. بس جو اپنے آپ کو اس سلسلے سے جوڑے گا وہ محفوظ ہے، اور جو اپنے لیے الگ راستہ بنائے گا وہ خطرے میں. اس لیے اس کا ہمیشہ خیال رکھو کہ یہ ندوے کا جو خاص امتیاز ہمیشہ رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ شخصیات پیدا ہوئی ہیں، اس امتیاز کو باقی رکھنا ہے. علم میں رسوخ کے ساتھ، گہرے مطالعے کے ساتھ، فکر کی بلندی کے ساتھ، قربانی اور اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ یہ مطالعہ ان حضرات کی کتابوں کا پڑھ کر مطالعہ کر کے، اور پھر اس کو اپنے اندر جذب کرنا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگر ہوں گی تو اس سے شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے. ایسے ہی آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے، اور اگر راستہ کھوٹا ہوا تو سخت خطرے کی بات. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کتنی دیر باقی ہے؟ اب تو 15 منٹ، بس ٹھیک ہے، اتنا آج کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستے پر قائم رکھے، اور اپنی ذات سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے اللہ ہمیشہ وابستہ رکھے. یہ اہل بیت و صحابہ کا جھگڑا نہیں، یہ تو ہم نے تقریر میں کہا تو ہماری دونوں آنکھوں کی طرح ہے. اہل بیت ایک آنکھ ہے تو صحابہ دوسری آنکھ. تو یہ وہ ہیں جن کی عظمت اور جن کی محبت عین ایمان ہے. لیکن ہر صحابی کا احترام یہ ہمارے لیے لازم ہے، اس پر امت ہمیشہ متفق رہی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، اور اس کو سب نے تسلیم کیا ہے سلف میں سے. اس پہ کوئی ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. تو تمام صحابہ کی عظمت، اس کے ساتھ حضرات اہل بیت کی عظمت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو مقام ہے. سچی بات یہ ہے کہ مقام کس کو حاصل ہے؟ امام الاولیاء کہا جاتا ہے. یہ تصوف کے سلسلے حضرت علی سے جاری ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ معاویہ کا مقام بحیثیت صحابی کی اپنی جگہ پر، لیکن حضرت علی کا مقام اس سے 1000 درجے گنا، 1000 درجے زیادہ. میں نے اپنی کتاب میں بھی جملہ نقل کیا کہ حضرت عبدالشکور صاحب فاروقی بات کہتے تھے، جو امام اہل سنت یہاں کہے جاتے ہیں، کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی صف نعال میں جگہ مل جائے تو بڑی بات. تو وہ مقام فضیلت والا جو حضرت علی کا ہے وہ بہت بلند ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں. وہ سابقین اولین میں سے ہیں. حضرات حسنین کا مقام اپنی جگہ پر سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا. ان سے محبت عین ایمان ہے. اسی طرح صحابہ سے محبت عین ایمان ہے. اور یہ دونوں ہم سب کے سر کے تاج ہیں. اور ہم کسی کے بارے میں بھی اگر زبان کھولیں گے تو ہم خطرے میں پڑیں. اس میں احتیاط کی جائے، سلف کے مسلک کو اپنے ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، اور اپنی فکر کی جائے، اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے، اپنی تربیت کی جائے، اور ہر طرف سے آنکھ بند کر کے منہمک ہو کر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ ان دو حضرات کی کتابیں خوب پڑھو، انشاءاللہ تمہیں حقائق تمہارے سامنے